السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں حکیم معظم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل مطب اجمل۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایسے بچوں کے بارے میں کہ جن کے سر کا سائز بڑھ جاتا ہے اور ڈاکٹر حضرات اس کے لیے آپریشن تجویز کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، ایسی مائیں جو اپنے حمل کے ایام میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، کچے چاولوں کا استعمال کرتی ہیں، برف والے پانی کا استعمال کرتی ہیں یا ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرتی ہیں، اس کے علاوہ مٹی، چونا، گاچی اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں، تو ایسی ماؤں کے جو بچے ہیں ان میں اکثر اوقات مختلف قسم کے مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس میں پیدائشی طور پر بچے کے سر میں پانی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سر کا سائز عام بچوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بڑا ہوتا ہے، اور جوں جوں وقت گزرتا ہے اس کے سر کا سائز دن بدن بڑا ہوتا جاتا ہے اور یہ عام بچوں کی نسبت بہت زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بچہ اپنی گردن پر اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا اور وہ سر کو ایک طرف جھکا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر قسم کی علامات بھی پائی جاتی ہیں، جن میں بچوں میں دیر سے بولنا، ہاتھ پاؤں کا حرکت نہ کرنا، بچوں کا بے سدھ پڑا رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ بخار کا مسلسل چند روز کے بعد آنا جانا، یہ ساری علامات اس کنڈیشن میں پائی جاتی ہیں۔ اس کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ تو وہ میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ ماؤں کا کثرت کے ساتھ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال۔ اس کے بعد جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے جو اعصاب ہیں، اس کے جو نروز ہیں، ان کے اندر سوزش پائی جاتی ہے، ان کے اندر سکیڑ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں پر رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس بچے کے اس طرح کے بچوں کے جو مسلز ہیں وہ کافی کمزور ہوتے ہیں اور مسلز کی کمزوری کی وجہ سے یہ بچے حرکت نہیں کر پاتے۔ تیسرے نمبر پر ایسے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں وہ انتہائی نرم ہوتی ہیں، ان میں بہت زیادہ لچک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سیدھے وہ اپنی ہڈیوں کے استعمال سے کھڑا نہیں ہو سکتے یا ان پہ وزن نہیں ڈال سکتے۔ ان کی ہڈیوں میں لچک ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کو تھوڑا بہت موو بھی کر سکتے ہیں۔ ہڈی کا اللہ تعالیٰ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ اس میں تینوں چیزیں جو ہیں وہ عمل کرتی ہیں، رطوبت بھی عمل کرتی ہے، ترشی بھی عمل کرتی ہے اور صفرا بھی عمل کرتا ہے۔ اگر رطوبت بہت زیادہ بڑھ جائے تو ہڈیاں بالکل نرم ہو جاتی ہیں، لچکدار ہو جاتی ہیں۔ اگر بہت زیادہ ترشی بڑھ جائے یعنی کہ خشکی بڑھ جائے تو ہڈیاں زیادہ سخت ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جوڑ پتھرا جاتے ہیں اور موومنٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اگر بہت زیادہ حرارت پیدا ہو جائے، بہت زیادہ صفرا پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہڈیاں بھربری یعنی ریت کی طرح جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو ایسی کنڈیشن جو ہمارے پاس ایک بچہ آیا، اس سے پہلے بھی کافی سارے کیسز ہم کر چکے تھے لیکن یہ ایک لیٹسٹ کیس تھا۔ 1 سال کا بچہ گجرانوالہ سے، اس کو وہ لے کے آئے تو اس کے سر کا سائز عام بچوں کی نسبت کافی بڑا تھا۔ تو بچہ جو ہے وہ نہ کوئی لفظ بول سکتا تھا، گردن وہ ایک سائیڈ پہ لٹکا دیتا تھا، اس کے علاوہ اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتے تھے۔ تو بچے کی جب ہم نے تشخیص کی، اس کے سر میں پانی کو محسوس کیا تو ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ
ایک سرے سے سٹارٹ کر دیا، جس میں ہم نے اس کو صبح ناشتے میں دہی اور اس کے علاوہ دن میں آلو ابال کر ان کو میش کر کے وہ، یا سیب، اس کو میش کر کے کھلانا شروع کر دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ایک دوائی کا استعمال شروع کروا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالک نے اپنا بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا کہ وہ بچہ جو ہے اس نے اپنی گردن کو کھڑا کرنا شروع کر دیا، اور اس کے ہاتھوں میں حرکت آنا شروع ہو گئی، اور اس نے چیزوں کو پکڑنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ماما بابا بولنا شروع کر دیا۔ تو یہ بڑی پازیٹیو قسم کی تبدیلیاں تھیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بچے میں کچھ تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہوئیں، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی غذا میں بھی تبدیلی چاہیے تھی اور اس کی دوائی میں بھی تبدیلی چاہیے تھی۔ تو پھر ہم نے اس کو بڑا قیمہ، یعنی کہ کٹے کے گوشت کا قیمہ کروا کر ابال کر وہ کھلانا شروع کر دیا۔ کنو، مالٹا، سیب، اس کے علاوہ دیسی انڈوں کا استعمال شروع کروایا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ اب اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، پاؤں پہ وزن ڈالتا ہے، اس کی ہڈیوں میں سختی آ گئی ہے پہلے کی نسبت، اور اس میں لچک کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ اب کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے ارد گرد ایسا بچہ یا ایسے بچے پائے جائیں کوئی آپ کے رشتہ داروں میں، محلہ داروں میں، تو ایسی ویڈیو ان کو ضرور سنوائیں تاکہ ان کے بچوں کا فائدہ ہو اور وہ بچے صحت یاب ہو جائیں، اور ان کے ماں باپ جو ایک مشکل سے گزر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیں۔ ایسے بچوں کے لیے صبح ناشتے میں دہی سے سٹارٹ کروائیں، صبح ناشتے میں دہی استعمال کروانا شروع کریں۔ اس کے علاوہ اس کو آلو اور پھر اس کے علاوہ سیب میش کر کے کھلانا شروع کریں، اور قہوے میں چائے کی پتی کا قہوہ استعمال کروانا شروع کریں۔ تقریباً 3 ماہ کے بعد پھر آپ اس کو صبح ناشتے میں دیسی انڈوں کا استعمال شروع کروا دیں۔ دیسی انڈے ہاف بائل، ہاف فرائی یا آملیٹ بنا کے استعمال کروانا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ آپ اس کو ابلا ہوا قیمہ وہ کھلا سکتے ہیں، تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ شامل کر کے۔ اس کے علاوہ پھلوں میں سیب، کنو، مالٹا، مونگ پھلی، کاجو، پستہ، بھنے چنے، اخروٹ، ان چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جب بچہ پھر آگے مضبوط ہونا شروع ہو جائے تو پھر اس کی غذا میں اضافہ کیا جا سکتا ہے، جس میں دال، چنا دال، مسور، ثابت مسور، کالے چنے، کریلے، ان کا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ پھلوں میں آڑو، انگور کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، اور قہوے میں لونگ اور دار چینی کا قہوہ استعمال کروایا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تقریباً 5 سے 6 ماہ کا مکمل عرصہ لگتا ہے، جس میں بچہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکا ہوتا ہے، یعنی کہ 80-90% بچہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید تھوڑی سی محنت کرے تو 100% تک یہ مکمل طور پر ٹھیک صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو سے استفادہ حاصل کر سکیں اور آپ لوگ بھی ثواب کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔